السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں ذکر کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دریائے دجلہ کے کنارے تقریر کے مقام پر 1138 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام نجم الدین تھا اور ان کے والد نجم الدین ایوب کے عماد الدین زنگی کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم تھے۔ جب عماد الدین زنگی سلجوکیوں سے شکست کھا کر دریائے دجلہ عبور کر رہا تھا تو نجم الدین ایوب نے اسے ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی تھیں، جن سے عماد الدین زنگی بہت متاثر ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین کا باپ نجم الدین جب تقریر چھوڑ کر عماد الدین زنگی کے پاس موصل پہنچا تو اس نے اسے بلباغ کا حاکم مقرر کر دیا۔ نجم الدین ایوب نے اپنے بڑے بھائی اسد کو نور الدین کی خدمات پر مامور کیا۔ صلاح الدین 25 برس کی عمر تک ایک عام آدمی تھا۔ 1164 عیسوی میں اس کے چچا اسد شیر کوہ نے نور الدین کی ہدایت پر جب مصر پر فوج کشی کی تو صلاح الدین بھی ان کے ساتھ تھا۔ مصر کے وزیر شاور سادی کے قتل کے بعد خلیفہ آزد نے اسد الدین کو منصب وزارت پر فائز کیا۔ اس طرح فاطمی حکومت بھی نور الدین کے ماتحت ہو گئی۔ 2 ماہ کے عرصے کے بعد اسد شیر کو فوت ہو گیا۔ چنانچہ آزد نے صلاح الدین ایوبی کو وزارت کے عہدے پر فائز کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں نور الدین کا خطبہ جاری کر دیا اور آہستہ آہستہ سارے مصر میں اپنا اقتدار قائم کر لیا۔ خلیفہ آزد برائے نام حاکم تھا۔ تمام اختیارات عملی طور پر صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں تھے۔ آخر کار فاطمی خلیفہ آزد کی وفات کے بعد نور الدین کے احکامات کے تحت عباسی خلیفہ مصطفیٰ کے نام سے خطبہ جاری کر دیا گیا۔ اس طرح مصر میں فاطمی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ 1174 عیسوی میں نور الدین کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کا خود مختار فرمان روا بن گیا۔ سلطان نے حجاز، یمن اور شام کے علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ چنانچہ 1175 عیسوی میں خلیفہ بغداد مصطفیٰ باللہ نے سلطان کی حکومت تسلیم کر لی اور 1185 عیسوی میں سلطان نے موصل کا علاقہ بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ موصل کی فتح کے بعد سلطان نے دنیا اسلام کے لیے سب سے بڑے خطرے صلیبیوں سے جنگوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ناظرین، یہ جنگیں ریجینالڈ کی عہد شکنی کی وجہ سے شروع ہوئیں۔ عیسائی فوجوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگیں لڑیں اور بہت سے علاقوں پر قبضہ کر لیا، لیکن صلاح الدین ایوبی نے ان کی بڑھتی ہوئی فوجوں کو پسپا کر کے بہت سے علاقے آزاد کروا لیے۔ اب بات کرتے ہیں حطین و اسکلان کی جنگیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ حطین کے مقام پر لڑی، جو کہ فلسطین میں واقع ہے۔ اس معرکے میں 20,000 صلیبی قتل ہوئے، خود ریجینالڈ بھی قتل ہوا۔ سلطان نے اس کے بعد اسکلان کی طرف پیش قدمی کی اور اس پر قبضہ کر کے بیت المقدس کی فتح کے لیے راستہ ہموار کر لیا۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں بیت المقدس کی فتح۔ سلطان نے اسکلان سے پیش قدمی کر کے بیت المقدس کو گھیرے میں لے لیا اور 1 ہفتہ کے محاصرے کے بعد اسے فتح کر لیا۔ صلیبیوں نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا تو مسلمانوں پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے، لیکن صلاح الدین نے عیسائیوں کے ساتھ رحم دلی اور فیاضی کا سلوک کیا۔ اس فراخ دلانہ سلوک کا عیسائی مورخین بھی اعتراف کرتے ہیں۔ سلطان نے ہزاروں عیسائیوں کو فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیا اور بعض کا فدیہ خود اپنی جیب سے ادا کر کے انہیں رہا کیا۔ اب بات کرتے ہیں تیسری صلیبی جنگ اور رقہ پر عیسائیوں کا قبضہ۔ بیت المقدس پر مسلمانوں کے قبضے سے عیسائی دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ شاہان جرمنی، انگلستان اور فرانس کے متحدہ افواج نے
ساحل شام پر حملہ کر کے عکا کے مشہور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی ہی بہادری سے اس یلغار کو روکا اور سلطان نے بغداد کے عباسی خلیفہ اور دیگر مسلمان حکمرانوں سے بھی مدد کی درخواست کی، لیکن کسی نے ان کی مدد نہ کی۔ اس پر سلطان نے تنہا صلیبی لشکر جو عکا شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے باہر اطراف سے محاصرہ کر لیا۔ صلیبیوں نے پلٹ کر سلطان کے لشکر کا مقابلہ کیا، لیکن ہزاروں لاشیں چھوڑ کر پسپا ہوئے۔ ان لاشوں کی بدبو سے مجبور ہو کر سلطان کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ صلیبیوں نے ایک بار پھر سلطان کے لشکر پر حملہ کیا مگر شکست کھائی۔ سلطان نے بھی دوبارہ جوابی حملہ کیا۔ صلیبی مورچے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس موقع پر انگلستان کے شاہ رچرڈز کی فوجیں پہنچ گئیں، جن سے صلیبیوں کو عددی کثرت حاصل ہو گئی۔ اس صورتحال سے سلطان نے مجبوراً شہر اس شرط پر عیسائیوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا کہ وہ زر فدیہ لے کر تمام مسلمانوں کی جان بخش دیں گے، لیکن انہوں نے شہر پر قبضہ کرنے کے بعد اسے خوب لوٹا اور زر فدیہ کی ادائیگی میں تاخیر کی اور مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا۔ سلطان نے اس کے بعد صلیبیوں کے خلاف مزاحمت جاری رکھی، یہاں تک کہ مقام ارسوف پہنچنے تک دونوں فوجوں کے درمیان 11 مرتبہ تصادم ہوا۔ ارسوف کے مقام پر ایک شدید جنگ ہوئی، لیکن سلطان کی فوج کو تعداد میں کم ہونے کے باعث پیچھے پلٹنا پڑا۔ تاہم وہ اسکلان شہر کی طرف بڑھا جو صلیبیوں کا نشانہ بننے والا تھا۔ سلطان نے شہر کو مسمار کر کے زمین کے ساتھ ہموار کر دیا۔ جب صلیبی یہاں پہنچے تو انہوں نے شہر کو تباہ و برباد پایا۔ صلیبیوں نے بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش جاری رکھی، لیکن وہ لاتعداد فوجی مروانے کے باوجود بھی اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ صلیبی سپہ سالار دریا عبور کرتے ہوئے ڈوب گیا اور اس کی فوج منتشر ہو گئی، اور اس سے عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور انہوں نے صلح کے لیے گفتگو شروع کر دی۔ لیکن جب شرائط طے ہو گئی تو وہ خود ہی معاہدے سے پھر گئے اور ایک بار پھر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کرنے لگے۔ پیش قدمی کرتے ہوئے صلیبی بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے، لیکن سلطان نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور شاہ انگلستان رچرڈز بیمار پڑ گیا اور صلیبیوں نے صلح کی درخواست کی۔ چنانچہ اس صلح نامے کے نتیجے میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں رہا، جبکہ عکا پر عیسائی قبضہ تسلیم کر لیا گیا۔ صلیبیوں کے ساتھ تیسری جنگ کے خاتمے پر صلاح الدین واپس دمشق پہنچا۔ سخت محنت اور جنگوں میں ذاتی شمولیت کی وجہ سے اس کی صحت پر برا اثر پڑا، اس لیے چند دن بیمار رہنے کے بعد اس نے 4 مارچ 1193 عیسوی کو وفات پائی۔ اسے جامع مسجد دمشق کے قریب دفن کیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کو عبرتناک شکستیں دے کر اسلامی دنیا کی عظمت میں اضافہ کیا۔ وہ ایک تجربہ کار شمشیر زن، مجاہد اور عظیم حکمران تھا، اور وہ ہر درجہ پرہیزگار اور امور شریعت کی حفاظت کرنے والا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو قرآن پاک سننے کا بہت شوق تھا۔ سلطان کی وفات کے بعد سلطنت ایوبیہ زوال پذیر ہو گئی۔ سارا ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس کی اولاد میں تقسیم ہو گیا۔ سلطان کے چھوٹے بھائی عادل نے مصر اور شام کے اکثر علاقے زیر قبضہ رکھے۔ اس نے صلیبیوں کو کئی ایک جنگوں میں شکستیں دی۔ عادل کی وفات کے بعد ایوبی سلطنت مزید ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور 1250 عیسوی میں دوران شاہ ایوبی کے بعد مصر میں ایبک مملوکوں نے ایوبی خاندان کا خاتمہ کر کے مملوک خاندان کی بنیاد رکھی۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور انشاءاللہ اسی طرح کے واقعات
آپ کی نظر کرتا رہوں گا۔